Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum dear students. This is Ma'am Tamina. We are going to study about expository essay. What is an expository essay? The expository essay is a genre of essay that requires you to investigate an idea, evaluate evidence, explain in detail the idea, set forth an argument in a clear and concise manner. تو کیا ہوتا ہے یہ ایسے؟ یہ ہے ایسے کی وہ قسم ہے جس میں آپ ایک آئیڈیا کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، یعنی کسی بھی خیال کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں۔ انویسٹیگیشن کا مطلب تحقیق۔ ایویلویٹ ایویڈنس، جو بھی ایویڈنس ملتا ہے آپ کو، ثبوت، تو آپ اس کے بارے میں ایویلویشن کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں اس ثبوت کو۔ ایکسپلین ان ڈیٹیل دا آئیڈیا، اور جو آئیڈیا یا خیال آپ نے پیش کیا ہے آپ اس کو ڈیٹیل میں پیش کرتے ہیں۔ سیٹ فورتھ این آرگومنٹ ان اے کلیئر اینڈ کنسائز مینر، اور پیش کرتے ہیں ایک آرگومنٹ، ایک مباحثہ، ایک بالکل واضح، کلیئر اینڈ کنسائز اور درست انداز میں۔ دس کین بی اکمپلشڈ تھرو کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ۔ ہو سکتا ہے کہ اس آئیڈیا کو پیش کرنے کے لیے آپ موازنہ یا مقابلہ اس کے طریقے کو استعمال کریں۔ کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ، یعنی آپ مقابلہ کریں، کمپیئر کریں، اور کنٹراسٹ بھی مقابلہ ہی ہوتا ہے۔ ڈیفینیشن، کوئی تعریفیں بیان کر کے آپ اس ایسے کو لکھیں۔ ایگزامپل، مثالیں دیں۔ دی انالیسس آف کاز اینڈ افیکٹ، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کاز اینڈ افیکٹ، یعنی سبب اور اس کے بعد جو اس کا اثر ہوا ہے اس سبب کی وجہ سے، اس کا تجزیہ پیش کریں۔ فارمز آف ایکسپوزیٹری ایسے، اس کی فارمز کیا ہیں، اس کی قسمیں کیا ہیں، یہ کتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں؟ لیٹ اس ڈسکس۔ این ایکسپوزیٹری ایسے کین ٹیک آن مینی فارمز۔ ایکسپوزیٹری ایسے جو ہے کئی فارمز لیتا ہے، اس کی کئی قسمیں ہیں۔ نمبر 1، کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ۔ جیسے کہ بھی آپ کو بتایا، کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ یعنی آپس میں موازنہ کرنا۔ ڈیفینیشن، جو ہے تعریف پیش کرنا کسی چیز کی۔ ایگزامپلز، مثالیں۔ کاز اینڈ افیکٹ، وجہ اور اس کے اثرات بیان کرنا۔ اسٹرکچر آف ایکسپوزیٹری ایسے کیا ہوگا؟ انٹروڈکشن must contain a clear, concise and defined thesis statement that occurs in the first paragraph of the essay۔ سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے انٹروڈکشن میں کہ ایک کلیئر، بالکل واضح، کنسائز، درست، اینڈ ڈیفائنڈ یعنی بالکل کلیئر بتایا ہوا تھیسس اسٹیٹمنٹ ہو۔ تھیسس کیا ہوتا ہے؟ ایک مقالہ ہوتا ہے، ایک مضمون ہوتا ہے، ایک دعویٰ ہوتا ہے، تو اس کا اسٹیٹمنٹ بیان کیا جائے، اس کا بیان دیا جائے۔ دیٹ اکرز ان دا فرسٹ پیراگراف آف دا ایسے، جو کہ کسی بھی ایسے کے پہلے پیراگراف میں موجود ہوتا ہے۔ نمبر 2، دا تھیسس اسٹیٹمنٹس نیڈس ٹو بی فوکسڈ۔ جو بھی تھیسس کا اسٹیٹمنٹ ہم نے دیا ہے تو اس پہ فوکس ہونا چاہیے۔ اینڈ ایڈریس دا گائیڈ لائنس آف دا اسائنمنٹ، اور وہ تھیسس اسٹیٹمنٹ جو ہوتا ہے اسی میں جو اسائنمنٹ ہم کر رہے ہیں اس کی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں، اسی کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کیا لکھا ہے۔ دا اسٹرینتھ آف دا انٹروڈکٹری پیراگراف ڈٹرمنز ہاؤ اسٹرانگ دا ایسے ول بی۔ جو انٹروڈکٹری پیراگراف ہے، جو تمہیدی پیراگراف ہے، وہ جتنا مضبوط ہوگا اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ایسے کتنا زیادہ اسٹرانگ ہے، کتنا اچھا ہے۔ اسٹرکچر آف ایکسپوزیٹری ایسیز، اچھا انٹروڈکشن کا ہم نے پڑھ لیا، اس کے 3 پوائنٹس پڑھ لیے۔ باڈی پیراگرافس، کس طرح کے ہوں گے یہ باڈی پیراگرافس؟ ان این ایکسپوزیٹری ایسے the body paragraphs contain the evidence you use to support your thesis۔ یعنی ایک ایکسپوزیٹری ایسے میں باڈی پیراگرافس میں ایک ثبوت ہونے چاہیے
جو کہ آپ اپنے تھیسس کو سپورٹ کرنے کے لیے استعمال کریں گے. Each paragraph should be connected to the thesis in the opening of the paragraph. تو ہر پیراگراف جو ہے وہ تھیسس کے ساتھ کنیکٹڈ ہونا چاہیے پیراگراف کے شروع میں ہی. ایچ پیراگراف شوڈ بی لمیٹڈ ٹو ون آئیڈیا، اور ہر پیراگراف میں ایک خیال ہونا چاہیے. بائی ڈوئنگ دس اٹ کریٹس اے کلیئر ڈائریکشن ان دا ایسے. اس طرح کرنے سے ایسے کے لیے ہم ایک خاص سمت دے دیں گے، واضح سمت دے دیں گے. اینڈ میکس اٹ ایزیئر ٹو ریڈ، اور اس کو پڑھنے کے لیے آسان بنا دیں گے. اینڈ انڈرسٹینڈ، اور سمجھنے کے لیے بھی اس کو ہم آسان بنا دیں گے. دا ایویڈنس دیٹ از یوزڈ ان دا باڈی پیراگراف شوڈ بی ایدر. کیا کس قسم کی ہو سکتی ہے ایویڈنس؟ جو ثبوت ہم پیش کرنا چاہتے ہیں اپنے ٹاپک پہ کے فیور میں یا اس کے خلاف، تو وہ کیا ہوں گے؟ فیکچول. فیکچول کا مطلب ہے فیکٹ سے ریلیٹڈ، یعنی جو حقائق ہیں وہ حقائق ہم پیش کریں گے کہ آبادی جو ہے ایک پہلے اتنی تھی، 2005 میں اتنی تھی، اور 2010 میں اتنی ہوئی، اور جو ہے 2020 میں اتنی ہو جاتی ہے. تو ہم اس کے ریٹس کو فیکٹس کی بنیاد پر پیش کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ پاکستان کی جو آبادی ہے بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. لاجیکل کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیراگرافس ہم کس طرح دے رہے ہیں، دلیلیں دے رہے ہیں اس کے لیے کہ نہیں، کوئی لاجیکل پوائنٹس دے رہے ہیں کہ نہیں. تیسرا پوائنٹ یہ اسٹیٹسٹیکل کا مطلب ہے فگر ہم نے پیش کرنی ہے. جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آبادی کا ہم نے بیان کرنا ہے تو ہم فگرز دیں گے کہ 2005 میں اتنی فگر تھی اور اب 2020 میں جو پاپولیشن گروتھ ہوئی ہے تو اس کی فگر اتنی ہو چکی ہے. 4 پوائنٹ یہ کہ ہم اینیکڈوٹل بھی کر سکتے ہیں، یعنی واقعات. اینیکڈوٹ کا مطلب واقعہ، قصہ. تو واقعات کی بنیاد پر بھی ہم باڈی پیراگرافس کو آرگنائز کر سکتے ہیں. لیٹ us move towards the structure of these kind of essays. جو اس کا اسٹرکچر کیا ہوگا، دوسرا یہ ہے لاسٹ پوائنٹ کنکلوژن کی طرف ہم آئیں گے. دس پارٹ آف دا ایسے آفن ہیز اے لاسٹنگ امپریشن آن دا ریڈر. یعنی آخری جو کنکلوژن ہے اسی سے ریڈر پر امپریشن پڑے گا، اور یہ جو امپریشن ہے یہ دیرپا ہونا چاہیے، اور دیرپا ہونے کے لیے کنکلوژن کو بہت افیکٹو ہونا چاہیے. اٹ از امپورٹنٹ ٹو لنک آل انفارمیشن پریزنٹیڈ ان اے لاجیکل وے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ساری انفارمیشن کو ایک دلیل والے انداز میں پیش کریں اس قسم کے ایسے میں. نو نیو انفارمیشن ان دا کنکلوژن. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کنکلوژن کے میں ہم نے کوئی نئی انفارمیشن نہیں دینی. جو بھی ہم نے پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں ایسے میں ان کو کنکلوڈ کر کے ایک نتیجے کے طور پر لاسٹ میں 2 لائنوں میں پیش کرنا ہے. دا کنکلوژن شوڈ ایڈریس دا تھیسس. یہ جو کنکلوژن ہے، جو نتیجہ ہے، اسے تھیسس کے بارے میں بتانا ہے. اینڈ پرووائڈ اے فائنل اسٹیٹمنٹ، اور اسے ایک فراہم کرنی ہے خاص فائنل یعنی آخری اسٹیٹمنٹ ایز دیٹ سپورٹس اٹ، جو اس کو سپورٹ کرتی ہو. اب کریٹیوٹی کی طرف آئیں گے. کریٹیوٹی ہم کیسے ایسے میں لا سکتے ہیں، ایکسپوزیٹری ایسے میں ہم کیسے لا سکتے ہیں. کریٹیوٹی کا مطلب ایک خاص تخلیقی انداز، آپ کا اسپیشل اسٹائل. ایکسپوزیٹری ایسے آر فارمل ایسیز. یہ وہ اس قسم کے ایسیز ہیں جو فارمل ایسیز ہیں، رسمی ایسیز ہیں. فارمل ایسے کیا ہوتا ہے؟ فارمل ایسے اے پیس آف رائٹنگ دیٹ انفارمز اور پرسویڈز اٹس آڈینس. ایک ایسی لکھا ہوا مواد ہے جو کہ یا تو ظاہرین کو جو حاضرین ہیں ان کو انفارم کرتا ہے کسی چیز کے بارے میں، یا ان کو کسی بھی ٹاپک کے بارے میں قائل کر لیتا ہے. فارمل ایسیز جنرلی اسٹک ٹو فارمل لینگویج. جو فارمل ایسے رسمی قسم کے جو مضامین ہوتے ہیں اس میں فارمل ہی لینگویج استعمال ہوتی ہے، انفارمل لینگویج استعمال نہیں ہوتی. However, creating writing should still be attempted within this homework. تاہم کریٹیو رائٹنگ ضرور اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کام میں استعمال ہو.
You should try to leave the reader with a lasting impression of your thesis, achieving through the use of formal structure supplemented with some creativity. تو آپ جو ہیں اچھا امپریشن ڈال سکتے ہیں ریڈر کے اوپر اگر آپ فارمل اسٹرکچر یوز کریں گے اور کریٹیوٹی بھی اس میں ڈالیں گے. ایکسپوزیشن اینڈ آرگومنٹس. ایکسپوزیشن اینڈ آرگومنٹ. ایکسپوزیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایکسپوزیشن کا مطلب ہے ہم نے کیا دلائل دیے، کیا وضاحت کی، کیا توضیح پیش کی اور کس تفصیل سے ہم نے بات کی ہے. آرگومنٹس کا مطلب مباحثہ، یعنی بحث آپ نے کرنی ہے. یو کین تھنک آف این ایکسپوزیٹری ایسے ایز اے کنورسیشن اور ڈبیٹ. آپ یہ اس قسم کے ایسے کو ایک گفتگو یا بات چیت یا ایک تقریر بھی سمجھ سکتے ہیں. There is a definite beginning, middle and end. اس کے اندر ایک خاص مخصوص قسم کی ابتدا اور مڈل درمیانی چیز درمیان آتا ہے اینڈ اینڈ اور اختتام ہوتا ہے. It should flow logically from point to point. تو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک لاجیکلی یعنی دلیل کی بنیاد پر ہم نے جانا ہے. Every point should be finished before the next one is made. ہر پوائنٹ کو ختم کرنا چاہیے ایک اگلے پوائنٹ پہ بات کرنے سے پہلے. It must be complete. اور یہ ایک مکمل ہونا چاہیے. Leaving no doubt of the thesis. thesis کے بارے میں کوئی بھی اس میں کوئی شک نہیں رہ جانا چاہیے. The 5 paragraph essay. The most common method for writing an expository essay is a 5 paragraph اپروچ. جو سب سے اہم جو اور عام جو طریقہ ہے ایک ایکسپوزیٹری ایسے کو لکھنے کا وہ 5 پیراگراف اپروچ ہے، یعنی 5 پیراگرافس کے طور پر ہم لکھیں. دس از دا موسٹ اسٹریٹ فارورڈ میتھڈ. یہ بہت ڈائریکٹ میتھڈ ہے. اٹ کنسسٹ آف. اس میں شامل ہوتے ہیں این انٹروڈکٹری پیراگراف، ایک تمہید والا پیراگراف، 3 ایویڈنٹری باڈی پیراگراف، ایویڈنس والے 3 باڈی پیراگرافس اور کنکلوژن اور ایک نتیجہ. اوکے گرلز، لیٹ اس سی اف یو آر گوئنگ ٹو رائٹ اباؤٹ برگر. اگر ہم برگر کے بارے میں لکھنا چاہتے ہیں، انٹروڈکشن ہوگا. کوئی بھی برگر کے بارے میں لکھیں یا کوئی بھی اور ٹاپک ہو، وی شوڈ رائٹ اباؤٹ وی شوڈ سی دا انٹروڈکشن. سب سے پہلے ہم لکھیں گے انٹروڈکشن. وی شوڈ انٹروڈیوس آر ٹاپک ان این انٹرسٹنگ وے. وی شوڈ ہوک آر آڈینس ان فیکٹس، ہیومر اور ریٹوریکل کوشچنس. ہمیں کیا کرنا ہے کہ آڈینس کو جو سننے والا ہے یا پڑھنے والا ہے اس کو فیکٹس، حقائق، ہیومر، مزاح یا ریٹوریکل کوشچنز یا فصیح و بلیغ سوال کر کے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کی توجہ کو اپنی طرف منتقل کر لینا ہے. ابھی ہم نے جب انٹروڈکشن اس طرح کا انٹرسٹنگ کر دیا تو اس کے بعد ہم انفارمیشن دیں گے اور پوائنٹس دیں گے. ہم نے انفارمیشن پوائنٹس میں دینی ہے. 3 مین آئیڈیاز دینے ہیں ود فیکٹس، انفارمیشنز یا پھر پرسنل اسٹوریز ٹو ایکسپلین یور پوائنٹ. ہم 3 آئیڈیاز اپنے ذہن میں رکھیں گے ساتھ اپنے، یا تو ہم فیکٹس لے آئیں گے یا انفارمیشن کوئی لے آئیں گے، یہ پرسنل اسٹوریز لے آئیں گے ٹو ایکسپلین یور پوائنٹ، اپنے پوائنٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے. کنکلوژن، آخری پوائنٹ ہوگا کنکلوژن. راؤنڈ آف یور اسپیچ ود نو نیو انفارمیشن. سب سے پہلے جو یہ بات آپ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی آخر میں جب کنکلوژن لکھنے لگے ہیں تو انہی پوائنٹس کو کنکلوڈ کرنا ہے جو ڈسکس کیے گئے ہیں ایسے میں، اور اس میں نئی انفارمیشن نہیں لانی. سم اپ یور اسپیچ، اپنی اسپیچ کو سم اپ کریں. میک اٹ میموریبل، اور اتنے اچھے طریقے سے کریں کہ یہ یادگار بن جائے. سو آئی ایم گیونگ دا ایگزامپل. فار ایگزامپل اگر ہم ٹاپک لیتے ہیں ڈاوری یعنی جہیز کی، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈاوری یا جہیز جو ہے ہم جو ہیں اس کو جو ہے نہیں پسند کرتے. تو ہم اس کے بارے میں ایک اسٹیٹمنٹ لیں گے، ڈاوری شوڈ بی ایلیمینیٹڈ اور ڈیمینشڈ ان دا سوسائٹی. تو اگر ہم اس کے فیور میں ہیں تو دین وی ول ٹیک پوائنٹس ان فیور کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے. پیرنٹس آر اوور پریشرائزڈ اینڈ دے آر انیبل ٹو fulfill the needs of the in-laws, and how difficult it is for the parents to provide or give
ڈاوری ٹو دا ڈاٹرز. تو اس پوائنٹس کو ہم لکھیں گے اور ان پوائنٹس کو پھر ایلیبریٹ کریں گے, ایگزامپلس دیں گے یا فیکٹس اینڈ فگرز لے کے آئیں گے, اور پھر آخر میں کنکلوڈ کریں گے کہ یہ جو ڈاوری کی جو ہماری ایک کسٹم ہے سوسائٹی میں, اٹ شوڈ بی فنشڈ بیکاز اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا سوسائٹی اینڈ اٹ از جسٹ لائک اے پریشر آن دا سوسائٹی. تو اس کو ہم اس طریقے سے ایلیبریٹ کریں گے. تو دیر آر سو مینی ٹاپکس which we can discuss in this way in an essay. Now at the end, the message of today is that girls, we should learn how to be disciplined in life. We should plan our day, next day, a day before. We should plan it according to our priorities, according to our tasks, according to our thoughts, what we need to do next day, what we are planning to do, and according to our priorities. And we should be disciplined in a way that if we have learned that how to manage our life, how to manage our time, how to manage our cupboard, how to manage or arrange our bedroom and everything. So always be disciplined in your life, and in this way you will get attention of others also, and you will have a very nice and impressive personality. Thank you very much. Allah Hafiz. See you next time.